بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس دنیا میں ایسے ایسے رنگ اور ایسے ایسے چہرے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کو خود پہ یقین نہیں آتا کہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر اس حد تک گر سکتے ہیں۔ دنیا کی یہ گھناؤنے اور آلودہ رخ دیکھ کر انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں لوگوں کا ضمیر بالکل ہی ختم تو نہیں ہو گیا۔ میرے ساتھ بھی ایک ایسا ہی حادثہ ہوا جس نے میری پوری زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا، اور میں شاید اس حادثے کو آخری سانس تک بھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ میرا نام ارم ہے اور میں کراچی جیسے بڑے اور عالیشان شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ البتہ ہمارا گھر بہت ہی چھوٹا اور تنگ و تاریک سا ہے۔ میں کراچی کے اس حصے کی رہائشی ہوں جہاں پہ غریب لوگوں کی بستیاں آباد ہیں۔ شروع سے ہی ہمارے گھر میں کھانے کے لارے پڑے رہے، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس دن کھانے کو لے کر کوئی پریشانی نہ بنی ہو۔ ہم کراچی شہر کے جس حصے میں رہتے ہیں، اس حصے میں پہلے جھگیوں اور عارضی خیموں کی بستی ہوا کرتی تھی، اور میرے دادا یہاں پنجاب سے آئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان جھگی نشینوں نے یہاں پہ پکے مکان تعمیر کرنا شروع کر دیے، اور یوں یہ ایک بے ترتیب سی کچی پکی بستی بن گئی۔ اس کے بعد مختلف سیاسی لوگوں نے عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے اس بستی کو جائز قرار دے دیا، اور زمین کی ملکیت کے کاغذات بھی بانٹ دیے گئے۔ یوں ہمارا مکان تو اپنا ہی رہا، البتہ یہ مکان کہنے کی حد تک ہی مکان ہے، ورنہ 3 مرلے کے گھر میں بھلا 12 لوگ کیسے رہ سکتے ہیں۔ میں بہنوں میں چوتھے نمبر پہ ہوں، اور ہم 7 بھائی اور 5 بہنیں ہیں۔ غربت کے باوجود ابا نے اولاد پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ غریب لوگ اولاد کو ہی اپنی جائیداد سمجھتے ہیں۔ مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن اور 2 بھائی ہیں، جبکہ 5 بھائی اور 3 بہنیں مجھ سے بڑے ہیں۔ یوں ہمارے گھر میں ہر وقت ہی چیخم دھاڑ اور ہنگامہ مچا رہتا ہے۔ غربت، کم تعلیم اور مناسب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے سب کے سبھی بے اخلاق بے حد بگڑے ہوئے ہیں۔ اماں بھلے ہی کچھ پڑھی لکھی ہیں، لیکن ابا کے مزاج کی درستی اور سختی نے انہیں بھی کافی حد تک بدل دیا ہے۔ اماں کو شروع سے یہی شوق رہا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی اولاد کو ضرور پڑھا لیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بچوں کی تو لائن ہی رکھتی چلی جا رہی ہے، تو نہ تو ان کی صحت اس قابل رہی اور نہ ہی اتنے وسائل ہو پائے کہ وہ تمام بچوں کو تعلیم دلا سکیں۔ مجھ سے بڑے تمام بہن بھائی یوں ہی سرکاری اسکولوں میں تھوڑا بہت پڑھے، اور پھر اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے یا کوئی نہ کوئی کام کرنے لگے۔ اسی لیے جن بچوں نے اپنے شوق سے کچھ پڑھنا چاہا وہ سرکاری اسکولوں میں کچھ نہ کچھ پڑھ گئے، لیکن آخر میں تقریباً سب نے ہی پڑھائی چھوڑ دی۔ جب میں اسکول جانے کے قابل ہوئی تو اماں نے مجھے بھی اسکول داخل تو کروا دیا، لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گی۔ البتہ میں شاید اپنے بہن بھائیوں میں سبھی سے انوکھی تھی کہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ دھیرے دھیرے جب امی کو یقین ہو گیا کہ میں پڑھائی نہیں چھوڑوں گی تو وہ سب سے زیادہ توجہ مجھ پہ دینے لگی۔ اس عرصے میں ہمارے گھر میں 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ میری سب سے بڑی بہن اور سب سے بڑے بھائی کی ایک ساتھ ہی شادی ہوئی تھی۔ بہن تو بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی، اس کی شادی بھی ہم جیسے لوگوں میں ہی ہوئی تھی۔ البتہ بھائی کو شادی کر کے ابو نے الگ رہنے کا کہہ دیا۔ اس وقت بھائی ایک رکشہ بنا چکا تھا اور محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ یہ بات شادی سے پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ جس بیٹے کی شادی ہوتی گئی وہ الگ گھر میں جائے گا، چاہے کرائے کے گھر میں جائے یا چاہے الگ گھر خرید لے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارا گھر چھوٹا تھا اور اتنے افراد اس میں پورے نہیں آ سکتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے، شادی کے بعد ہر انسان کو پرائیویسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابا کم پڑھے لکھے ضرور تھے، لیکن اس معاملے میں ان کے خیالات بالکل الگ تھے۔ میرے ابا سموسوں پکوڑوں کا کام کیا کرتے تھے، جو کچھ خاص تو نہیں چلتا تھا، لیکن پھر بھی گھر کے خرچوں کا بار اٹھائے ہوئے تھا۔ 2 بڑے بہن بھائیوں کی شادی کے بعد اب گھر میں افراد کم ہو کر 10 رہ گئے تھے۔ دوسرے نمبر والا بھائی سبزی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ اس سے دونوں چھوٹے بھائی کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ یوں مل ملا کر گزارا چل رہا تھا۔ اماں اور ابا میں کچھ خاص محبت تو نہیں تھی، لیکن سننے میں تو یہی آتا تھا کہ ان کی شادی محبت کی تھی۔ ہم نے انہیں آپس میں کبھی جھگڑتے ہوئے تو نہیں دیکھا، البتہ ہمیشہ انہیں خرچوں سے پریشان ہی دیکھا۔ یہ سب دیکھ کر میں سوچا کرتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو گئی
تو ابا کا ہاتھ ضرور بٹاؤں گی۔ ویسے بھی لڑکیاں ان تمام معاملات میں کچھ زیادہ ہی سوچتی ہیں اور حساس بھی ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہمارے گھر کا ماحول کسی کو حساس رہنے کے قابل نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں پھر بھی سب سے الگ ہی تھی۔ یوں ہی پڑھتے پڑھتے میں چوتھی جماعت میں پہنچ چکی تھی اور میری عمر 10 سال ہو گئی تھی۔ پڑھائی میں میری لگن کو دیکھتے ہوئے اب اماں کے ساتھ ساتھ ابا بھی مجھ پہ دھیان دینے لگے تھے اور مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ تم نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے تاکہ تم بھی کامیاب ہو سکو۔ میں 5ویں کلاس میں تھی جب ابا نے مجھ سے بڑے ایک بھائی اور بہن کی شادی مزید کر دی۔ اب گھر میں ہم 8 افراد رہ گئے تھے۔ میری شادی شدہ بہنیں ملنے جلنے کے لیے آ جایا کرتی تھیں تو تھوڑی بہت رونق ہو جاتی تھی۔ 8 افراد بھی اس چھوٹے سے گھر میں کچھ کم تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی یوں لگتا تھا جیسے گھر خالی خالی ہو گیا ہو۔ میں پوری لگن اور محنت کے ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئی تھی۔ جب میں نے میٹرک کیا تو اس وقت تک ابو مجھ سے بڑی ایک بہن کو چھوڑ کر باقی سب کی شادیاں کر چکے تھے۔ میری پڑھائی کو دیکھتے ہوئے ابا نے میری شادی لیٹ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ میں مزید پڑھ لکھ سکوں، لیکن تبھی مجھ سے بڑی بہن کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے انہیں کئی مہینے گھر میں آرام کرنا پڑا۔ اس سے گھر کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا۔ اب تک مجھ سے بڑی سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور میں ہی گھر میں موجود بچوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس وقت میں فرسٹ ایئر میں تھی اور میں نے باقی حالات اور گھر کے نظام کو دیکھتے ہوئے ہماری ہی گلی میں موجود ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی اور ساتھ ہی گھر میں ٹیوشن بھی پڑھانے لگی۔ ابا نے مجھے بہت روکا کہ میں بس اپنی پڑھائی پر توجہ دوں، لیکن میں نے ابا کو یہی کہا کہ ابا میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں اور آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ ویسے بھی آپ یہاں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اسکول چونکہ ہماری گلی میں ہی تھا اسی لیے ابا کو کچھ خاص ٹینشن بھی نہیں تھی۔ میرے اسکول اور ٹیوشن کو شروع ہوئے ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ ابا پوری طرح سے صحت یاب ہو گئے اور دوبارہ سے کام شروع کر لیا۔ 1 ہی مہینے بعد گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے تو پھر میں نے بھی اسکول کی جاب چھوڑ دی، لیکن ٹیوشن پڑھانا جاری رکھا۔ ابا نے مجھے روکا بھی، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ یوں ٹیوشن کے بہانے میں اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کو بھی پڑھا لیتی ہوں۔ میری بات سن کر ابو بہت خوش ہوئے۔ میری دیکھا دیکھی ہی مجھ سے چھوٹے تینوں بہن بھائی بھی اب دل لگا کر پڑھ رہے تھے۔ ویسے بھی وہ اپنے بڑوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرتے دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ پڑھائی کر کے ہی وہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اب میں ٹیوشن سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ابا کو ہی دے دیا کرتی تھی۔ اماں بھی میری ترقی کو دیکھتے ہوئے بہت خوش تھیں۔ ایک ایسے گھر میں جہاں پہ بچوں کا مجمع لگا ہوا تھا، ان میں سے کسی ایک کا یوں پڑھ لکھ جانا اور معاشی حالات خراب ہونے کے باوجود اپنی پڑھائی کو جاری رکھنا یقیناً ان کے لیے بہت اچھی خبر تھی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی میرے لیے بہت ساری آزمائشیں باقی ہیں۔ میری انٹر کی کلاسز ختم ہو چکی تھیں اور اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس ہوں گی۔ البتہ ابا کا کہنا تھا کہ نمبر جیسے بھی آئیں، میری بیٹی بہت محنت کر رہی ہے، اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو اس بات سے ہی بہت خوش تھے کہ ان کی اولاد میں واحد تھی جو مڈل سے آگے بڑھ کر انٹر کر چکی تھی، ورنہ ہمارے پورے گھر میں کسی نے مڈل بھی نہیں کیا تھا۔ جب میرا رزلٹ آیا تو نمبر میری توقعات سے بہت کم تھے۔ میں بہت دل برداشتہ ہوئی، لیکن ابا نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہنے لگے کہ تم مجھے بتاؤ تم آگے کیا کرنا چاہتی ہو۔ تو میں نے ابا سے کہا کہ میرا پروگرام تو آگے BSc میں ایڈمیشن لینے کا تھا، لیکن اتنے کم نمبروں کے ساتھ تو مجھے پوری فیس دینی پڑے گی۔ اگر نمبر اچھے آ جاتے تو مجھے اسکالرشپ مل جاتی۔ میری بات سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے تم جو ہر ماہ ٹیوشن کے پیسے مجھے پکڑاتی رہی ہو وہ 2 سال سے جمع ہی ہو رہے ہیں، وہی تمہاری فیس کے کام آ جائیں گے۔ باقی پھر بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوئے تو میں دیکھ لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ ویسے بھی اب گھر کے افراد کم ہو چکے تھے تو گھر کا خرچہ بھی اسی حساب سے کم ہو گیا تھا، اسی لیے ابا نے یہ بات کہہ دی تھی۔ میرا دل تو بہت دکھا، لیکن پڑھنا تو تھا ہی، اسی لیے میں نے حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن میں ابا کے ساتھ جا کر علاقے کے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کے کاغذات جمع کروائی۔ اب کچھ دن بعد ٹیسٹ ہونا تھا
اور اس کے بعد میرا ایڈمیشن ہو جانا تھا۔ اپنی ذہانت اور محنت کی وجہ سے میں انٹرویو میں کامیاب رہی اور یوں میرا BSc میں ایڈمیشن ہو گیا۔ میں نے جان بوجھ کر آرٹس کے مضامین ہی رکھے تھے کیونکہ میرا ارادہ آگے پڑھنے کا ہی تھا۔ البتہ انسان کے تمام ارادے کامیاب نہیں ہوا کرتے، اور یہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی۔ اب تک میں نے جو بھی کیا تھا اپنے ارادے اور عزم کی بنیاد پہ کیا تھا، اور اس میں کامیاب بھی ہوتی آئی تھی۔ اب میرے پاس ٹیوشن پڑھنے والے بچوں کی تعداد بھی کافی ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے چھوٹی کلاسز کو پڑھانا بند کر دیا اور اب میں میٹرک اور انٹر کے بچوں کو ہی پڑھاتی تھی۔ اس سے ایک تو بچے کم ہو گئے، لیکن فیس بھی زیادہ ملنے لگی۔ میں صرف لڑکیوں کو ہی پڑھایا کرتی تھی، اسی لیے ابا کو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی بات کرنے کا موقع کسی کو بھی مل سکتا تھا۔ زندگی پرسکون انداز سے گزر رہی تھی کہ جب ایک دن ابا سوئے تو اگلے دن نہیں اٹھے۔ ہمارے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ابا یوں اچانک چلے جائیں گے، کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ابا کو کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن شاید موت اسی کا نام ہے کہ جسے کسی بھی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شروع میں تو ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے میں بڑی دشواری ہوئی، خاص طور پر میں جو ابا کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ میرا تو دل ہی نہیں مانتا تھا کہ ابا چلے گئے ہیں۔ ابھی میرا BSc کا پہلا سال چل رہا تھا اور آدھا سال ہی گزرا تھا جب ہم پہ یہ مصیبت آ پڑی تھی۔ اماں کو بھی گویا چپ سی لگ گئی تھی۔ میں ان کا دکھ سمجھ سکتی تھی کہ جب ایک انسان کا جیون ساتھی یوں اچانک چلا جائے تو اس پہ کیا بیت سکتی ہے، خاص طور پہ جب پیچھے تنہا رہ جانے والی عورت ہو تو اس کے غم کا کوئی مداوع بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم سب ہی بے حد دکھی اور پریشان حال تھے۔ مجھ سے دوسرے نمبر پہ جو بھائی تھا وہ اس وقت تک انٹر میں آ گیا تھا۔ ابا کی وفات کے کچھ دنوں بعد اس نے مجھ سے کہا، آپی اب میں ابا کا کام سنبھالوں گا، لیکن میں پڑھائی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کو یہ کام نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، لیکن گھر کے حالات کا تقاضا تھا کہ یہ کام کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرے تمام بڑے بھائیوں نے کچھ دن تک ہی گھر کے خرچ میں ہمارا ساتھ دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ روک لیا تھا۔ میں بھی ان کی مجبوری سمجھ سکتی تھی، کیونکہ ان کی اپنی فیملیز بھی تھیں، اور وہ سب کوئی بہت اچھا بھی نہیں کماتے تھے۔ اماں تو اب ہم سے بات بھی نہیں کرتی تھیں۔ ان سے کوئی بات پوچھی جاتی یا کہی جاتی تو بس اس کا جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ ابا کی وفات کو دوسرا مہینہ تھا جب میرے بھائی نے ابا کا کام سنبھالنا شروع کر دیا۔ وہ کالج سے آتا اور سیدھا کام پہ چلا جاتا۔ رات کو واپس آنے کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے پورے دن کی رپورٹ دیتا اور میرے پاس ہی پیسے جمع کرواتا۔ اس کے بعد وہ کچھ دیر پڑھتا اور پھر سو جاتا۔ یہ زندگی چل رہی تھی۔ میں نے بھی اپنا ٹیوشن کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر لیا تھا، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے کوئی ایسا کام کروں کہ فوری طور پر گھر کا سہارا بن سکوں۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی BSc کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر ایک نرسنگ کورس میں داخلہ لے لیا۔ اماں نے دبے لفظوں میں مجھے روکا بھی، لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ ویسے بھی اب اماں کسی بھی بات میں دخل نہیں دیتی تھیں۔ ایک لحاظ سے پورا گھر میں ہی سنبھال رہی تھی۔ اب اماں میری شادی بھی کرنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے انداز کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے جینے سے ان کا من ہی اٹھ گیا ہو۔ میرا نرسنگ کورس 4 مہینے کا تھا، اور اس کے بعد میں فوری طور پر کوئی جاب کرنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کورس کا انتخاب کیا تھا کہ باقی کام میں جاب کے ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی۔ نرسنگ جاب کی طرف اس لیے جانا چاہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس میں تنخواہیں اچھی ہوتی ہیں اور اوور ٹائم بھی بن جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے چھوٹے بھائی پہ کام کا اتنا دباؤ پڑے کہ وہ اپنی پڑھائی چھوڑنے کا سوچے۔ میں بڑی تھی تو یہ قربانی مجھے ہی دینی چاہیے تھی، اور میں یہ قربانی دے رہی تھی۔ جب اماں کی حالت میری برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے ایک دن انہیں بیٹھ کر سمجھایا کہ اماں دیکھیں، جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ ہم آپ کے بچے ہیں، اگر آپ ایسے رہیں گی تو ہمیں کون دیکھے گا اور کون سنبھالے گا؟ اس دن میرے سمجھانے پر اماں میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑیں۔ میں نے بھی انہیں رونے دیا تاکہ ان کے دل کا غبار نکل جائے
اور وہ نارمل ہو سکیں۔ جب اماں اچھی طرح سے رو دھو کر خاموش ہو گئیں تو میں نے انہیں پھر سے سمجھایا۔ اماں نے میری بات پہ سر ہلایا اور میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگیں کہ میری بچی تو بڑی ہو گئی ہے، اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے۔ میں نے اماں کو کہا کہ دیکھیں، جب تک میرے بھائی پڑھ لکھ کر کسی کام پہ نہیں لگ جاتے میں تب تک شادی نہیں کروں گی۔ اماں کو میری یہ بات اچھی تو نہیں لگی، لیکن وہ خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی ساری اولاد میں ہی ایسی ہی ہوں جو باقی سب کا سوچتی اور خیال کرتی ہوں، اسی لیے اس بات پہ انہوں نے مجھ سے بحث نہیں کی۔ البتہ انہوں نے مجھ سے یہ ضرور کہا کہ کم از کم مجھے تمہارا رشتہ تو طے کر لینے دو، میں ان سے بات کر لوں گی کہ 3-4 سال تک شادی نہیں کرنی۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگا، کیونکہ تب تک مجھ سے سب سے چھوٹے والا بھائی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے یہ بھی تسلی تھی کہ تب تک جو بھائی ابا کی دکان سنبھال رہا ہے وہ سیٹل ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے اماں کو ہاں کر دی اور کہہ دیا کہ اگر آپ کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈ سکتی ہیں تو ڈھونڈ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی میری شادی کریں گی میں خوشی سے چلی جاؤں گی، بس آپ 2 باتوں کا خیال رکھیے گا۔ ایک تو میں شادی کے بعد بھی جاب کرنا چاہتی ہوں، البتہ اس جاب کی بنیاد پر گھر سنبھالنے سے انکار نہیں کروں گی، میں گھر بھی سنبھالوں گی اور ساتھ جاب بھی کروں گی، اسی لیے یہ بات آپ پہلے ہی کلیئر کر لیجئے گا۔ دوسری بات یہ کہ شادی تب تک نہیں ہوگی جب تک سب سے چھوٹے والا بھائی کم از کم انٹر نہیں کر لیتا۔ اماں نے میری دونوں باتیں مان لیں اور میری طرف سے حامی بھر لینے پہ اماں کے چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ ایک دم سے ایسی حشاش بشاش ہو گئیں جیسے اب انہوں نے بہت ہی ضروری کام کرنا ہو۔ میں نے بھی یہی سوچ کر اماں کو یہ سب کہا تھا تاکہ ان کا ذہن گھر کی طرف سے ہٹے اور وہ باہر مصروف ہو جائیں۔ اسی دوران میرا نرسنگ کورس جاری تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹیوشن کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا تھا۔ البتہ میں نے ٹیوشن کے بچوں سے کہہ دیا تھا کہ میں جلد ہی ٹیوشن کا سلسلہ ختم کر دوں گی۔ اس پر ان محلے داروں نے، جن کے بچے میرے پاس پڑھنے آتے تھے، میری بہت منت سماجت کی۔ اس پہ میں ہفتے میں 2 دن انہیں پڑھانے پر راضی ہو گئی اور انہیں کہا کہ جب میری جاب ہو جائے گی تو میں ہفتے میں 2 دن ہی ٹیوشن پڑھایا کروں گی۔ اس سے میں نے یہ بھی اندازہ کر لیا تھا کہ تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن ٹیوشن کی طرف سے بھی ایک سائیڈ آمدنی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے نرسنگ کورس کے 4 مہینے کیسے گزرے معلوم ہی نہیں ہوا۔ اپنی فطری دلچسپی، ذہانت اور محنت کی وجہ سے میں نے نرسنگ کورس میں بھی بڑی اچھی پوزیشن حاصل کی تھی۔ 5ویں مہینے مجھے سرٹیفکیٹ مل چکا تھا اور اب میں نے مختلف ہاسپٹلز میں اپلائی کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب ملنا کافی مشکل کام تھا۔ البتہ میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ پرائیویٹ جاب ملنے کے بعد میں سرکاری جاب ڈھونڈنا بھی شروع کر دوں گی تاکہ جلد از جلد میری سرکاری جاب بھی ہو سکے اور میں اچھے طریقے سے اپنے گھر کو سپورٹ کر سکوں۔ 2 ہفتے بعد ہی مجھے ہمارے گھر کے قریب ہی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں نرس کی جاب مل گئی۔ جاب کی ٹائمنگ کافی مشکل تھی، البتہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہونے کی وجہ سے ہفتے میں 2 دن چھٹی بھی تھی۔ اس چھٹی کے دن میں چاہتی تو جاب پہ بھی آ سکتی تھی، لیکن میں نے فی الحال ان چھٹی کے دنوں کو ٹیوشن کے لیے ہی استعمال کرنا مناسب سمجھا۔ فریش ہونے کے باوجود میری تنخواہ کافی اچھی تھی اور اماں اس بات سے کافی خوش ہو گئی تھیں۔ اب گھر میں ایک مستقل آمدن کا سلسلہ بن گیا تھا، تو میں نے بھائی سے کہا کہ اب وہ زیادہ دھیان اپنی پڑھائی پہ دے۔ ویسے بھی اس دوران چھوٹا بھائی انٹر کر چکا تھا اور اسے اب رزلٹ کا انتظار تھا۔ میری طرف سے پڑھانے اور تربیت کرنے کی وجہ سے میرا یہ بھائی باقی تمام بھائیوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ بہت احساس کرنے والا انسان تھا۔ میرے اس بھائی جیسا تو اور کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ باقی سب بھی احساس تو کرتے تھے، لیکن ان کی ترجیحات مختلف تھیں۔ میں انہیں بھی قصوروار نہیں سمجھتی تھی، البتہ اپنے اس بھائی کے حساس ہونے اور ذمہ دار ہونے کی وجہ سے میرا اس بھائی کے ساتھ پیار ہی کچھ الگ تھا۔ کورس کے دوران پڑے ہوئے علم کی بنیاد پہ میں نے جاب تو حاصل کر لی تھی، لیکن شروع میں مجھے کافی مسائل پیش آئے، لیکن 2 ہی ماہ میں میرا ہاتھ اچھا خاصا رواں ہو گیا۔ میں نے اب تک ہاسپٹل کی دنیا نہیں دیکھی تھی اور یہ میرا پہلا تجربہ تھا، اسی لیے میں بہت محتاط ہو کر کام کر رہی تھی تاکہ میرا تجربہ بھی اچھا رہے اور اسی تجربے کی بنیاد پہ میں سرکاری جاب بھی حاصل کر سکوں۔
ویسے تو میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ سرکاری جاب میں تجربے کی بنیاد پہ نہیں ملا کرتی، بلکہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں سفارش بھی لگانا پڑتی ہے، لیکن فی الحال میری ساری توجہ اپنی جاب کی طرف ہی تھی۔ دن، ہفتے اور مہینے پر لگا کر اڑتے چلے گئے اور مجھے جاب کرتے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب میں ہر لحاظ سے ایک تجربے کار نرس تھی، کیونکہ میں نے 1 سال کے دوران کبھی بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ اس 1 سال کے دوران میں نے ٹیوشن والا سلسلہ بھی ختم نہیں کیا تھا، اور اب ہر ہفتے اور اتوار کا دن بھی ہاسپٹل کو ہی دیتی تھی تاکہ وہ اوور ٹائم میں شمار ہو۔ اوور ٹائم کی تنخواہ عام دنوں سے دگنی ملا کرتی تھی، اسی لیے میں نے ٹیوشن کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ جب میرا یہاں پہ 1 سال مکمل ہوا، اس وقت تک میں 20 سال کی ہو چکی تھی اور اب میں سرکاری جاب حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے سرکاری جابز کے لیے اشتہارات دیکھنا شروع کیے اور ساتھ ہی ساتھ ابا کے ایک پرانے دوست سے اس بارے میں بات کی، جنہوں نے ابا کے جانے کے بعد ہمارا بڑا خیال رکھا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے تسلی دی اور کہا کہ مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گا۔ اس دوران میں کراچی کے بہت سارے سرکاری ہاسپٹلز میں جاب کے لیے درخواستیں دے چکی تھی، لیکن ابھی تک کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آخر کار 2-3 ماہ کی مسلسل کوشش کے بعد اللہ رب العزت نے میری سن ہی لی اور مجھے ایک سرکاری ہاسپٹل کی طرف سے ٹیسٹ کے لیے بلا لیا گیا۔ وہاں جانے سے پہلے میں نے اپنے انکل سے بات کی تو انہوں نے مجھے تسلی دے کر وہاں بھیج دیا۔ ٹیسٹ کامیاب رہا اور اب مجھے انٹرویو کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ انٹرویو کچھ دن بعد ہونا تھا، اسی لیے میرے پاس کافی وقت تھا۔ اس دوران میں نے اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں تھا کہ میری جاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پہلے سے بتا کر ہاسپٹل کی انتظامیہ کو یہ باور نہیں کرانا چاہتی تھی کہ میں یہاں سے جانے کے لیے پڑتول رہی ہوں۔ آخر میں نے جو کچھ بھی سیکھا تھا اسی ہاسپٹل سے سیکھا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں سے کوئی برا تاثر دے کر جاؤں۔ انٹرویو بھی کامیاب رہا اور پھر مجھے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گی تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اگلے دن وہ انکل گھر پر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹی، میں نے اپنے تعلقات لڑانے کی پوری کوشش کی، لیکن تم تو جانتی ہو کہ سرکاری مشینری رشوت کھانے کی عادی ہو چکی ہے۔ انہوں نے مجھ سے تعلقات کی بنیاد پر محض 50,000 روپے ہی رشوت کے مانگے ہیں، جس میں سے تقریباً 30,000 کا انتظام میں کر چکا ہوں اور مزید انتظام میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انکل نے سر جھکا لیا۔ امی بھی پاس ہی بیٹھی تھیں۔ میں نے انکل سے کہا کہ نہیں انکل، مجھے رشوت دے کر جاب نہیں لینی ہے۔ اس پہ انکل کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے، یہ سرکاری جاب ہے جہاں سے تمہیں نکالے جانے کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ رشوت نہ ہونے کے برابر ہے اور محض فائل کو آگے بھیجنے کے لیے ہے تاکہ تمہارا اپائنٹمنٹ لیٹر آ جائے۔ امی نے بھی انکل کی بات کی حمایت کی۔ میرے پاس پیسے تو تھے، لیکن میں انہیں اس طرح سے رشوت میں نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور یہاں پہ اخلاقی قوانین محض کتابوں کی حد تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ امی کی ضد اور اصرار پہ میں نے اپنے پاس سے 50,000 دے دیے اور انکل کو کہا کہ وہ اپنے پاس سے پیسے نہ لگائیں۔ امی نے اس معاملے میں بھی میری حمایت کی۔ یوں تقریباً 1 ہفتے بعد ہی میری جاب کا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ اب مجھے سرکاری جاب مل گئی تھی۔ میں نے اس پرائیویٹ ہاسپٹل میں 1 مہینے کے نوٹس پہ استعفیٰ جمع کروا دیا تھا۔ تب ہاسپٹل اونر نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میری سرکاری جاب ہو گئی ہے۔ وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور بغیر ناراض ہوئے انہوں نے مجھے بہت ساری دعائیں دیں۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے جاب چھوڑنے سے پہلے مجھے بونس بھی دیا اور بہت اچھا ایکسپیرینس لیٹر بھی بنا کر دیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ آخرکار میں نے اپنے ابو کا خواب پورا کر دیا تھا اور اپنی پوری فیملی میں سب سے زیادہ کامیاب رہی تھی۔ سرکاری جاب کی وجہ سے مجھے اب کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن فی الحال یہ میری خام خیالی ہی تھی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی مجھے دنیا داری سیکھنی ہے اور اس دنیا میں طرح طرح کے بھیڑیے موجود ہیں۔ میں نے اماں کو بتا دیا تھا اور اماں بھی بہت خوش تھیں۔ اماں نے پوری بستی میں مٹھائی بانٹی اور میری نظر اتاری۔ میری تمام بہنیں اور بھائی بھی بہت خوش تھے، البتہ بھابیاں جس طرح کا ریئیکٹ کر رہی تھیں اس سے میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ مجھ سے حسد کر رہی ہیں۔
لیکن میں نے کبھی اس طرح کی باتوں پہ توجہ نہیں دی تھی، اسی لیے اس بار بھی میں نے اس سب کو اگنور کر دیا اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی جاب کے آخری دن پورے کرنے میں مصروف ہو گئی۔ آخری مہینے کے 20 دن باقی تھے جب ہاسپٹل میں میری جگہ ایک نئی نرس ہائر کر لی تھی اور میں اسے کام سکھا رہی تھی۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ میرے جانے کے بعد ہاسپٹل کے کام ایسے ہی چلتے رہیں۔ مجھے بڑی بے چینی سے اپنی نئی جاب شروع کرنے کا انتظار تھا۔ آخر مجھے انتظار کیوں نہ ہوتا؟ یہ وہ جاب تھی جس کے میں نے ہمیشہ سپنے ہی دیکھے تھے۔ یہ ضرور تھا کہ میں سرکاری ٹیچر بننا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی سرکاری جاب حاصل کر لینا ہم جیسے سفید پوش طبقے کے لیے بڑی نعمت ہوا کرتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تب تک میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس نعمت کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ زحمتیں بھی ملنے والی ہیں اور مجھے ان آزمائشوں پہ پورا اترنا بہت مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ ہی پہنچا جب میرا پرائیویٹ ہاسپٹل میں آخری دن تھا۔ پورے اسٹاف نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رخصت کیا اور 2 دن بعد میں سرکاری ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے پر پہنچ گئی۔ سرکاری محکمہ جات کیسے ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہی ہوں گے، اسی لیے شروع میں مجھے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں بہت مشکل پیش آئی۔ ایک تو پرائیویٹ ہاسپٹل کی نسبت سرکاری ہاسپٹل بہت ہی زیادہ بڑا تھا، اور ایک کام سے دوسری جگہ پہ جانا اور پھر واپس اپنی جگہ پہ آنا مجھے اچھا خاصا تھکا دیتا تھا۔ البتہ کچھ دن میں اس کی عادی ہو چکی تھی اور اب پوری تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ نئی ہونے کی وجہ سے ابھی یہاں پہ کسی کے ساتھ بھی میرے کچھ خاص تعلقات نہیں بنے تھے۔ ہاسپٹل میں میرے ہی شعبے میں ایک سب سے زیادہ ادھیڑ عمر نرس موجود تھی جو اپنی باتوں سے مجھے بہت ہی اچھی لگی۔ اس نے بھی میری پیش قدمی اور دوستانہ مسکراہٹوں کا جواب گرم جوشی سے دیا، اور یوں میں اپنی سرکاری جاب کے پہلے مہینے میں ہی سرکاری ہاسپٹل میں اپنا ایک ہمدرد بنا چکی تھی۔ میری جاب کا پہلا مہینہ مجھے بہت ہی زیادہ تھکاوٹ میں مبتلا کر چکا تھا، کیونکہ اس قدر بھاگ دوڑ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ میں سرکاری جاب کو بھی پرائیویٹ جاب کی طرح آسان ہی سمجھ رہی تھی۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ سرکاری ہاسپٹل ہم جیسے غریبوں کے لیے ایک نعمت ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ رش بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی رش کی وجہ سے وہاں پہ کام بھی بہت زیادہ تھا، اور اسی کام کو نپٹاتے میں تھک جاتی تھی۔ میری تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی اور میری بھرتی بھی مستقل بنیادوں پہ ہوئی تھی، اسی لیے مجھے تمام تر تھکاوٹ کے باوجود اس سارے کام میں مزہ آ رہا تھا۔ جب میرا پہلا مہینہ ختم ہونے والا تھا تو ہمارے شعبے کے انچارج نے مجھے کہا کہ اگلے مہینے سے میں تمہاری نائٹ ڈیوٹیز پہ لگاؤں گا، تو تم اپنا ذہن بنا کر رکھنا۔ میں نے بھی اسے اوکے کہہ دیا اور واپس آ کر جب میں نے سدھیڑ عمر نرس جس کا نام سلمہ تھا اسی کی بات بتائی تو اس کے چہرے پر کافی پریشانی کے اثرات ظاہر ہوئے۔ اسے دیکھ کر میں بھی چونک گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ کہنے لگی کہ کوشش کرو کہ تمہاری نائٹ ڈیوٹی نہ لگے، ورنہ میں تمہاری عزت اور جان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی۔ اس کی بات سن کر تو میرے اوسان ہی ختم ہو گئے۔ میں نے اسے مزید اس بارے میں جاننا چاہا، لیکن وہ یہ کہہ کر چپ ہو گئی کہ میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ مجھے بھی اپنی جان بہت پیاری ہے۔ سلمہ کی یہ بات مجھے شدید پریشانی میں مبتلا کر چکی تھی، کیونکہ میں تو انچارج کو حامی بھر چکی تھی۔ یہ میرے لیے بڑی مصیبت بن گئی تھی۔ یوں ہی اگلا مہینہ شروع ہوا تو میں نے انچارج سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ 1 ہفتے میں نئی ڈیوٹی نہیں کر سکوں گی، کیونکہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں جو میرا رشتہ لے کر آئیں گے۔ میرا یہ بہانہ کامیاب رہا اور اس ہفتے کے لیے مجھے انچارج نے نائٹ ڈیوٹی سے سبکدوش کر دیا۔ وقتی طور پر تو یہ بلا ٹل گئی تھی، البتہ میں جانتی تھی کہ یہ بہانے زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے اور جلد ہی اب مجھے نائٹ ڈیوٹی پہ حاضر ہونا ہی پڑے گا۔ میں نے یہ بات بھی سلمہ کو بتائی تو کہنے لگی کہ بس ایسے ہی بہانے بناتی رہو اور کوشش کرو کہ تم نائٹ ڈیوٹی پہ بالکل بھی نہ آؤ۔ مصیبت تو یہ تھی کہ سلمہ مجھے اس بارے میں کچھ بتانے کو بھی تیار نہیں تھی، اور میرے دل کا خوف تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ ہفتہ خیر و عافیت سے گزر گیا تو اگلے ہفتے مجھے انچارج نے پھر سے نائٹ ڈیوٹی کا کہا۔ اب میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے اسے پہلے ہی 1 ہفتے کا کہہ دیا تھا۔
اس لیے میں نے اسے اتنا کہہ دیا کہ سر آپ مجھے 3 دن بعد کی ڈیوٹی دے دیں اور اس کے بعد سے ہی میری نائٹ ڈیوٹی شروع کریں تو میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ انچارج نے میری بات مان لی، لیکن میں اندر سے بہت پریشان تھی اور اب سلمیٰ سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے پاس جا کر تو میری پریشانی بڑھ ہی جاتی تھی اور وہ مجھے کھل کر کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے وہ 3 دن بڑے پریشانی کے عالم میں گزرے اور آخر چوتھے دن میں نائٹ ڈیوٹی پہ آ ہی گئی۔ میں اس رات بے حد چوکنے انداز اور ہوشیاری سے اپنی ڈیوٹی کر رہی تھی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے۔ میں نے تو دنیا کے ایسے رنگ بھی دیکھے ہی نہیں تھے اور میری یہی معصومیت اور بھولا پن مجھے نہ جانے کس مصیبت میں مبتلا کرنے جا رہا تھا۔ آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا تھا جب مجھے انچارج نے وارڈ کے انٹر کام پہ فون کر کے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں آنے کا کہا۔ میں بھاگم بھاگ وہاں پہنچی تو دیکھا ایمرجنسی وارڈ میں تو کوئی مریض ہی موجود نہیں ہے اور وہاں پہ صرف وہ انچارج، کچھ نرسیں اور کچھ پولیس والے کھڑے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ سلمیٰ نے باقی نرسوں کے ساتھ مل کر گروپ بنا رکھا تھا اور وہ لوگ ہاسپٹل میں فوت ہو جانے والوں کے اعضا چوری چھپے نکال کر غیر قانونی طور پر اعضا فروخت کرنے والی تنظیموں کو بیچا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہاسپٹل سے بچے بھی غائب کیا کرتے تھے۔ یہ جان کر میں سکتے میں آ گئی۔ سلمیٰ نے اپنے گروپ میں میرا نام بھی لے لیا تھا اور میں بھی پھنس گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ مجھے جاب جوائن کیے ہوئے ابھی 2 مہینے ہی پورے نہیں ہوئے تھے اور CCTV کا سارا ریکارڈ موجود تھا جس میں میں نے ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا تھا۔ اسی لیے میری جان بچ گئی اور نرسز کا وہ پورا گروپ فارغ کر دیا گیا۔ تب میں نے انچارج کو سلمیٰ کی باتوں کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ دراصل یہ تمہیں اسی لیے اس کام سے دور رکھنا چاہتی تھی کہ اس کا راز فاش نہ ہو جائے۔ میں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے اس قدر بڑی مصیبت سے بچا لیا، ورنہ اگر میں پولیس کے ہتھے چڑھ جاتی تو نہ جانے میری کس قدر بدنامی ہوتی اور میرے گھر والوں پہ کیا گزرتی۔ آج مجھے سرکاری ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے 5 سال ہو چکے ہیں اور میری شادی ہوئے بھی 1 سال گزر چکا ہے۔ میں امید سے ہوں اور میرا بھائی بھی سیٹل ہو چکا ہے، جبکہ میری بہن اور بھائی پڑھ رہے ہیں۔ میری زندگی کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔